النصوص من اصلها کہ نصوص کا ان کے زمانوں میں مقام و مرتبہ اس سے تعلق. والنصوص الجاہلیہ التي ذکرنا نماذج منها لا تخلو من الاضافة والانتحال. انتحال کے معنی آتے گڑھ لینا، بنا لینا. وہ جاہلی نمونے، نصوص نمونے، اردو میں نص استعمال کرتے ہی ہیں، ٹکڑے. وہ جاہلی نمونے اور ٹکڑے جو التی ذکرنا نماذج منها، جن کے کچھ نمونے ہم نے ابھی اوپر بیان کیے ہیں، یہ اضافے اور گڑھ لینے سے خالی نہیں ہے کہ کچھ ترتیب کے اعتبار سے یا اس کے اعتبار سے اضافہ معلوم ہوتا ہے. بل وَيَظُنُّ بَعْضُ نَاقِدِ الْأَدَبِ وَمُؤَرِّخِيهِ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ النُّصُوص الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا أُنْشِئَتْ فِي الْعَهْدِ الْعَبَّاسِيِّ. بلکہ بعض ناقدین ادب اور مؤرخین ادب کا گمان یہ ہے، ظنہ استعمال کیا ہے، استیقنہ نہیں استعمال کیا، یعنی وہ دلیل ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، گمان کرتے ہیں، دعویٰ سے کرتے ہیں کہ یہ جاہلی جو نصوص ہیں، جاہلی نثری ادب ہے یا مطلق جاہلی ادب، انما انشیت فی العہد العباسی، یہ عہد عباسی میں بنایا گڑھا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے. انشاء کے معنی بنانا، پیش کرنا، اور اسی سے انشاء ادبی تعبیر. وَأَنَّهَا مِن صُنْعِ أَدَبَاءِ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ الْحِجْرِيَّيْنِ، اور یہ ادبی نصوص دوسری اور تیسری صدی ہجری کے جو ادبا ہیں ان کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے تیار کردہ ہیں، ان لوگوں نے پیش کیا ہے. وَأَنَّ صَحِيحَةَ النِّسْبَةِ مِنْهَا قَلِيلَةٌ مَغْمُورَةٌ، اور ان نصوص میں جن کی نسبت یعنی جن کی سند صحیح ہے، ثابت ہے کہ واقعی بالکل اسی زبان میں، اس انداز اور لہجے میں، قلیلۃ وہ کم ہے، مغمورۃ اور پوشیدہ ہے، منظر عام پر نہیں آ سکی، لوگوں کی نظر وہاں تک نہیں گئی. جس طریقے اس سے پہلے ہم نے شاعری کے باب میں کہا تھا کہ جو نمونہ پہنچا وہ بہت کم ہے اور جو ضائع ہو گیا وہ حصہ بہت زیادہ ہے. غورہ کہتے ہیں یہ پوشیدہ ہو جانا، دب جانا، چھپ جانا. وَهَذِهِ الشُّبْهَاتِ أَثَارَهَا الْمُسْتَشْرِقُونَ، یہ اور اس طرح کی جو شبہات پیدا کیے گئے ہیں عربی زبان و ادب اور خاص طور پر عہد جاہلی کی جو شاعری اس کے تعلق سے جو شبہات ہیں، شکوک ہیں، أَثَارَهَا الْمُسْتَشْرِقُونَ، تو یہ شکوک و شبہات مستشرقین نے پیدا کیے ہیں، اٹھائے ہیں، اور ان کا اپنا مقصد ہے کہ اس عہد کے زبان و ادب کو کنڈم قرار دے دیا جائے تاکہ قرآن اور حدیث کی زبان ہے پھر اس کو نشانہ بنایا جا سکے. وَأَشَاعَهَا بَعْضُ تَلَامِيذِهِم مِّنْ أَدَبَاءِ الْعَرَبِ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، پھر عہد جدید میں بعض عرب یا عرب ادیبوں میں جو ان کے شاگرد تھے، کس کے؟ مستشرقین کے شاگرد، ان میں سے بعض ادیبوں نے ان شکوک و شبہات کو پھیلایا ہے. اور بعض میں اشارہ وہی ہے طہ حسین کی طرف یا موسیٰ سلامہ وغیرہ کی طرف، یہ ان کی جو ایک ٹیم تھی پوری. وہ بناءً، یہ حساب کتاب کو اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. وَبِنَاءً عَلَى مَصَادِرِ الْأَدَبِ الْأَصِيلَةِ، ادب کے جو اصلی اور حقیقی مصادر ہیں اس کی بنیاد پر، اور حقیقی جو مصادر ہیں وہ اس عہد کا نمونے اس میں معلقات ہے، شاعری ہے. اگر مصادر ادب دیں گے اس میں بیان الطبین ہے،
ادب الکاتب ہے، الکامل ہے، امالی ہے، ان کا مطالعہ کرے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ نستطیع، ادب کے اصلی اور حقیقی مصادر کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں، نستطیع ان نقول، استطاعت رکھتے ہیں کہ ہم کہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان هذه النصوص الجاہلیہ نصوص، یہ جاہلی ادبی نمونے، ادبی ٹکڑے، جاہلی ادبی لٹریچر، نصوص ایسا لٹریچر ہے، تدل باسالیبها على انها تمثل طبیعت الحیات الجاہلیہ، کہ یہ نصوص اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے زبان و بیان کے اعتبار سے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ نمونے یا یہ نصوص جاہلی زندگی کا جو مزاج اور جو روح تھی، جو طبیعت ان کی تھی، اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچتے تھے، کس طریقے سے رہتے تھے۔ وَتَحْمِلُ رُوحَ الْعَهْدِ الْجَاهِلِيِّ، اور جو جاہلی عہد کی روح ہے، آگے من بیانیہ ہے کہ روح کیا، من بداوتن وعنجوہیتن، یعنی جو ان کے بدویت تھی، دیہاتی زندگی، انجوہیہ نواقفیت، جہالت، اڈرپن، بہرا روی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے تو جیسی زندگی گزار رہے تھے اس طریقے کی باتیں پیش کر دی گئی ہیں۔ وجسالتن، دوسری طرف الفاظ میں پختگی بھی ہے، وقوتن، زور بیان بھی ہے، وبلاغتن، اور الفاظ کی جو فصاحت و بلاغت اس عہد کے اعتبار سے ہے جو ایک ابتدائی عہد میں ممکن ہو سکتی ہے، ان تمام باتوں کا پتہ ان جاہلی نمونوں سے ہم کو چلتا ہے۔ وَأَنَّهَا تُصَوِّرُ، انہا کی زمین لوٹے کی نصوص کی طرف، وَأَنَّهَا تُصَوِّرُ عَهْدَ الْجَاهِلِيِّ الْبَدَوِ أَصْدَقَ تَصْوِيرٍ وَتُقَدِّمُ عَقْلِيَّتَهُ وَطَبِعَتَهُ تَقْدِيمًا صَادِقًا، اور یہ نمونے اپنے بدوی، دیہاتی، صحرائی جاہلی عہد کی سچی تصویر کشی کرتے ہیں، اور تقدم عقلیت، اور اس عہد کی جو ذہنیت تھی، جو فطرت، طبیعت، بیہ اور ماحول تھا، تقدیماً صادقاً، سچے انداز میں اس کو پیش کرتے، کوئی تصنع و تکلف نہیں ہے، کس بیانی اور ملمہ سازی نہیں ہے۔ تو یہ کہہ دینا یا ان کا انکار کر دینا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اگر بہت ہی کھلے ذہن سے، انسان پسند ذہن سے مطالعہ کیا جائے تو یہ باتیں اس سے سامنے آتی ہیں۔ فرق وہی ہے کہ جو کچا پن نظر آتا ہے تو وہ ابتدائی مرحلے کی وجہ سے ہے، جب علم ان کے اندر آنا شروع ہوا، تحقیق کرتے گئے تو ان کے اندر بھی پختگی آدھی چلی گئی۔ نزع العقلیت العربیہ، عربی ذہنیت کی پختگی، یعنی عہد جاہلی میں وہ عقل و شعور کے اعتبار سے اس وقت پختہ تھے۔ وفي هذه النصوص كما يبدو من دراستها ثروة فنية كبيرة، ان ادبی نصوص میں کما یبدو من دراستها، جیسا کہ ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، ان کے پڑھنے سے بات سامنے آتی ہے، دراسہ، مطالعہ کرنا، پڑھنا، تحقیق کرنا، کہ نصوص میں ایک بڑا ادبی اور فنی سرمایہ ہے، ذخیرہ ہے، ورثہ ہے، یعنی شعری اور نثر کا پختہ اور طاقتور ادب موجود ہے۔ الناجز القوی، گویا کہ یہ ادب کی صفت ہے، من ادب الشعری والنثر الناجز القوی، کہ نثر و نظم کا جو طاقتور اور پختہ ادب ہے اس کا بڑا سرمایہ موجود ہے، اور وہ کتابیں مما يدل على
نزل العقلیت العربیہ کے اصل جاہلی البدائی، یہ سرمایہ، یہ فنی اور ادبی ورثہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابتدائی جاہلی عہد میں عربی ذہنیت یا عربی ذہن و عقل پختہ ہو چکا تھا۔ اس عہد کے اسباب کے اعتبار سے اور قوموں کے جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ گویا کہ اپنے پختہ شعور پر تھے۔ مخلوع هذا العہد من اسباب التعلیم، حالانکہ یہ عہد یعنی عہد جاہلی تعلیم و کتابت کے اسباب سے خالی تھا۔ پڑھنے لکھنے ظاہر نہیں، جیسے آج اسکول ہیں، کالج ہیں، سینٹر ہیں، یہ معاہد ہیں، یہ سب چیزیں وہاں نہیں تھیں، چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اور وسائل المدنی والحضارہ اور تہذیب و تمدن کے وسائل بھی نہیں تھے، وہ تو دیہاتی تھے اور دیہاتی زندگی پر انہیں ناز اور فخر تھا۔ جس طریقے سے آپ اس سے پہلے اشعار پڑھے بھی، منطقی الحضارہ اعجبتہ وبعدہ عن الاحتکاک ببیئات راقیۃ معاصرۃ اخرى، احتک بشیء اختلط بشیء، خلط ملط ہونا، گٹ مٹ ہونا، اور آدھے اختلاط یہاں۔ ایسے یہ عہد یہ زمانہ جو اس وقت کے معاصر ترقی یافتہ ماحول تھے، سماج و معاشرے تھے، عربوں کا ان سے رابطہ بھی کم تھا۔ عربوں کو ناز بھی تھا، دوسروں کو گونگا کہتا تھے، اپنے عرب کہتے تھے، اور صرف جو ایک ضرورت کے حد تک جو تجارتی قافلے تھے اور محدود جگہوں پر آتے جاتے تھے، ورنہ یہ اپنی جو قبائلی زندگی تھی اسی کو ترجیح دیتے تھے۔ اوil استفادہ من اقلیت الامم المتمدنہ و ثقافتیہ، یا جو اس وقت یہ متمدن قومیں تھیں ان کی عقلی کاوشوں اور ان کے تمدنوں سے استفادہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ جو زندگی ان کی طبعی تھی اسی پر ناز تھا، اسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ اگرچہ ان کے قابل شام وغیرہ جاتے تھے، لیکن ایرانی اور رومی جو قومیں تھیں متمدن اور تہذیب یافتہ اس وقت کی، ان سے گویا کہ معروف نہیں ہوئے اور نہ ان کی چیزوں کو اختیار کیا تھا۔ فقط کان ادب ہنا، اس سب کے باوجود ادب ناجزا وقویا بحدود حیاتہ الطبیعی البسیطہ، کہ عہد جاہلی کا ادب اپنی سادہ اور طبعی زندگی کے حدود میں وہ پختہ بھی تھا اور طاقتور بھی تھا، وبلیغاً راقیاً فی النطاق الخاص، اور اپنے خاص دائرے میں بلیغ و فصیح اور ترقی یافتہ تھا۔ محدود دائرہ تھا، یہ شاعری کے جو اپنے اصناف ہیں، یکسانیت ہے، اور نثر فنیوں پہ اس کے محدود اصناف، تو اس دائرے تک تو جو ممکن تھا اس وقت، اس اعتبار سے یہ ادب اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ کما یتجلی من دراست الادب الذي انتجه نبغاء هذا العصر، جیسا کہ اس ادب کے مطالعے سے بالکل یہ کھل کر بات سامنے آ جاتی ہے۔ جب تجلی کہتی ہیں بالکل کھل کر صاف ہو کر سامنے آنا، الذي انتجه نبغاء هذا العصر، جو ادب اس آیت کے جو ممتاز شعراء، حکما، خطبہ تھے، ان لوگوں نے پیش کیا ہے۔ اب یہ کہ مجموعی ادب جاہلی کی خوبی کیا تھی؟ تو میزۃ الادب الجاہلی، ادب جاہلی کی خوبی، خصوصیت، وَلَقَدْ كَانَ مِنْ أَخَصِّ خَصَائِصِ هَذَا الْأَدَبِ الْقُدْرَةُ الْفَائِقَةُ فِي التَّعْبِيرِ عَنِ التَّجَارِبِ الفکریہ والوجدانیہ الفطریہ، کہ اس ادب کے مخصوص ترین خاص ترین خوبیوں میں
یا ممتاز ترین خوبیوں میں کیا تھا؟ القدرہ الفائقہ، کہ ان کے اندر فائق ممتاز آخری درجے کی صلاحیت اور قدرت موجود تھی کہ وہ طبعی، وجدانی اور فکری جو تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، اس کی ترجمانی کر سکیں۔ تو جن کے جو تجربات تھے، جو مشاہدات تھے، جو شاعروں نے شاعری کے انداز میں، حکماء نے حکمت کے انداز میں، اور جو خطیب تھے خطیبانہ انداز میں ان کو پیش کیا ہے۔ وَبَرَعَةُ التَّصْوِيرِ لِأَخْيَلَ مُؤَثِّرَ بِطَرِيقَةٍ طَبِعِيَّةٍ بَلِيغَةٍ۔ دوسری خوبی یہ کہ جو مؤثر ان کے خیالات تھے، اس کی شاندار ترجمانی اور تصویر کشی کی صلاحیت بھی ان میں موجود تھی۔ برآ کے معنی بھی مہارت اور صلاحیت، یعنی ان کے جو تخیلات تھے، احساسات تھے، جذبات تھے، اس کی ترجمانی اور تصویر کشی کی صلاحیت بھی تھی، بلیغ، طبعی اور سادہ انداز اور طریقے میں۔ مما يدل على طول مران العرب ومہاراتهم الفائقة فيه۔ یہ دونوں خوبیاں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ عربوں کو بڑا اس میں عربوں کی بڑی مشق تھی، اور اس سلسلے میں ان کی صلاحیت بڑی ممتاز اور فائق تھی۔ میران کہتے ہیں مشق، یعنی بڑا ان کا تجربہ تھا اور اس کی مشق حاصل تھی، تو ان باتوں کو بیان کرنے کی بڑی خوبی اور صلاحیت ہمیں موجود تھی۔ اسی وجہ سے جو عہد جاہلی کی شاعری ادب پڑھتے ہیں، اس سے اس عہد کی پوری صحیح زندگی کی تصویر صحیح سامنے آتی ہے۔ اعتناء العرب بأدبهم، عربوں کا اپنے ادب پر توجہ دینا، عربوں کا اپنے ادب سے دلچسپی، ان کا ناز اور فخر تھا۔ وَلِذَلِكَ كَانَ فَخْرُ الْعَرَبِ بِأَدَبِهِمْ وَإِعْجَابُهُمْ وَغَرَابُهُمْ بِهِ شَدِيدًا۔ اسی وجہ سے عربوں کو اپنے ادب پر ناز، فخر کے معنی ناز، کہ عربوں کو اپنے ادب پر بڑا ناز تھا اور اس سے بڑی دلچسپی اور وارفتگی، غرام کے معنی تعلق، وارفتگی، تو اپنے ادب سے دلچسپی اور وارفتگی بہت تھی۔ اسی لیے کہا آیا بھی تھا پہلے کہ وہ کہتے تھے وہ تو بولنے والے ہیں، دیگر قومیں گونگی ہے، بول نہیں سکتی۔ وَكَانَتْ مَعْرِفَةٌ بِمَحَاسِنِهِ وَمَقَابِحِهِ كَبِيرَةً وَقَوِيَّةً۔ ایسے ہی ادب کی خوبیاں کیا ہے، اس کی برائیاں کیا ہیں، عرب کے محاسن کیا ہیں، اس کے نقائص کیا ہیں، اس کے عیوب کیا ہیں، اس کی جاننے کی صلاحیت بھی ان کے اندر بہت تھی۔ ہے کہ جو اوقاف وغیرہ میں جو میلے لگتے تھے، وہاں جو محفلیں سجتی تھی اور شعراء اپنا کلام پیش کرتے تھے، تو اس میں ناقدین بھی ہوتے تھے، نابغہ زبیانی ہے، علقمہ بن فیل ہے، یہ لوگ اپنی رائے دیتے تھے کہ کس کا شعر اچھا ہے، کس کا اچھا نہیں، ان کو پرکھ تھی اس بات کی۔ بحیث تبعث علی الاعجاب والاستغراب، اس درجے کی صلاحیت تھی جس پہ تعجب اور استغراب ہوتا ہے۔ کہاں وہ جاہل، ناخواندہ اور ان پڑھ قوم اور زبان و ادب سے یہ واقفیت اور یہ دلچسپی، جس طریقے سے ابن القیس کی بیوی نے یعنی علقمہ کے اور ان کے شعر سن کر بات کہی تھی کہ کس کا شعر اچھا اور کس کا اچھا نہیں ہے۔ وَبِهِ كَانَ أَدَبُهُمْ أَدَاةً فَعَّالَةً لِإِثَارَةِ الْعَوَاطِفِ وَبَعْثِ الْهِمَمِ۔ وَبِذَلِكَ، اسی وجہ سے ان کا ادب ایک فعال اور متحرک مؤثر ذریعہ تھا جذبات و احساسات کو برانگیختہ کرنے کا اور ہمتوں اور حوصلوں کو ابھارنے کا۔ باسا کے معنی ابھارنا، ہمم ہمت ان کی جمع، وَضَرِيَةً لِلْاِعْتِزَازِ حِينًا، اور یہ ادب ذریعہ بنتا تھا فخر و ناز کا، ناز کرتے تھے، اپنے کارنامے پیش کرتے تھے، قصائد پیش کرتے تھے۔ وَسَبَبًا
للخذلان حين اگر، اور کبھی یہی ادب رسوائی اور ذلت کا سبب بنتا، یعنی کسی شاعر نے کسی کی تعریف کر دی تو بڑی شہرت ہو گئی، اور کسی کی مذمت کر دی تو ذلیل و رسوا ہو گیا۔ وَوَصِيلَةً لِإِسَاءَةِ الصِّدْقِ الْحَسَنِ حِينًا، اور کبھی یہی ادب اچھی شہرت عام کرنے کا بھی ذریعہ بنتا، جس طریقے سے یہ محلق کا کہ شاعر نے محلق کی تعریف کر دی تو راتوں رات وہ کہاں پہنچ گیا۔ وَلِلْإِهَانَةِ وَإِحْضَارِ الْكَرَامَاتِ حِينًا آخر، اور کبھی کبھی ادب توہین و تذلیل اور عزتوں پر کیچڑ اچھالنے کا سبب بھی بنتا۔ احدار کے بنے گرانا، کرامات کے شرافت، عزت نفس، تو سب کام گویا کہ اس سے لیا جا رہا تھا۔ تو شاید جتنا طاقتور ہوتا اس اعتبار سے بات کرتا کہ ممدوح کی تعریف، کسی سے ناراض ہو گیا تو اس کی کسی سے استہزار ہے، کسی سے معافی ہے، کسی سے داد و دہش ہے، تمام چیزیں اپنے قوم کے مفاخر ہیں، کارنامے ہیں، ان سب کو بیان کیا جاتا۔ وَكَانَ أَكْثَرُ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِشِعْرِهِمْ طَبْعًا، اور طبعی طور پر ان میں سے اکثر باتیں ان کی شاعری سے حاصل ہوتی تھی، اس لیے کہ شاعری کا رواج چلن تھا، اسی کی مقبولیت تھی، اور اسی کے اسباب و محرکات دوائی اور عوامی موجود تھے۔ نثر کی دوائی کم تھی اس لیے وہ محدود تھی۔ لِأَنَّهُ كَانَ أَغْلَبَ آدَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَعَمَّهَا رَوَاجًا، اس لیے کہ شاعری جاہلیت میں ان کے ادبیات میں سب سے زیادہ غالب تھی دیگر فنون پر، دیگر اصناف پر، اور یہی سب سے زیادہ عام اور رائج تھی۔ تو شاعری کے ذریعے سے آپ مطالعہ کریں گے تو یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت جاہلی میں ادب موجود تھا، ادب کی دونوں شکلیں تھیں، نظم اور نثر۔ نظم کا چلن زیادہ تھا، وہی غالب صنف تھی ادب کی، اس کے اپنے اسباب و محرکات تھے۔ نثر فنی بھی موجود تھی لیکن اس کا دائرہ محدود تھا، اور اس عہد کا جو ادب ہے اس کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ کیونکہ بنیادی خصوصیت میں سادگی، سچائی، امانت داری، منتخب الفاظ کا استعمال، اپنے شعور، اپنے احساس، جذبات کی بہترین ترجمانی کی صلاحیت، اپنے مشاہدات، تجربات کو پیش کرنے کی صلاحیت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کو اس میدان میں بڑی مہارت اور ان کو اس کا تجربہ تھا، اور ادب پر عربوں کو ناز بھی تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے کو عرب یعنی صاحب کو صاحب بولنے والا کہتے تھے، اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ اور ادب ایک بڑا مؤثر ذریعہ تھا تعریف حاصل کرنے کا، شہرت حاصل کرنے کا، دوسری طرف کسی توہین، کسی کو ذلیل کرنے کا، یا اپنے کارناموں کے تذکرہ اور بیان کرنے کا۔ تو عام طور پر عرب اس وقت اس میدان میں ادب کی جو بنیادی صنف تھی شاعری، اسی کو استعمال کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ نثر کا وجود نہیں تھا۔ نثر فنی بھی موجود تھی، جس کے نمونے آپ نے دیکھ لیے ہیں۔